شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج 26ویں شب میں ہم لوگوں نے تراویح کی نماز ادا کی، اور آج کی تراویح میں 26ویں پارے کا آخری حصہ اور 27واں پارہ پونے سے زیادہ پڑھا گیا، اور آخر کا کچھ حصہ 27ویں پارے کا بھی باقی ہے. آج ہمارا درس قرآن مجید کی 3 مختصر صورتوں میں ہے. پہلی صورت ہے سورہ ہمزہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ انسانوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ مذموم اور ناپسندیدہ صفات ہیں. ان کو اپنانے والا اور ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے والا جہنم کی وعید کا حقدار ہے، جو اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہلاکت اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے. ہمزہ کا مطلب ہے عیب جوئی کرنے والا، اور لمزہ کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، غیبت کرنے والا. الذی جمع مالا وعددہ. جس نے مال اکٹھا کیا، مال جمع کر کے رکھا اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کے لیے اس کو باقی رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ویل، ہلاکت اور بربادی کی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یا جن کے اندر حمز اور لمز کی کیفیت ہوتی ہے. حمز اور لمز، یہ 2 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. کیا ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ کہ حمز کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنی حرکتوں سے، اپنے فعل سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے. اپنی حرکت سے اور اپنے فعل سے، اپنے کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ ہے حمز. اور لمز کا مطلب ہوتا ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری اور دل شکنی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے لمز. تو حمز فعل سے ہوتا ہے، انسان کے عمل سے، انسان کی حرکتوں سے ہوتا ہے، اور لمز انسان کی زبان سے اور انسان کی باتوں سے ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا ایک فرق یہ بھی بتایا ہے کہ حمز انسان کے سامنے ہوتا ہے اور لمز انسان کے پیٹھ پیچھے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو ایذا رسانی کو بتاتے ہیں. یہ ایسا انسان ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ صحیح مومن کی پہچان نہیں ہے.
حقیقی مومن کی پہچان نہیں ہے۔ حدیث میں بتایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنی زبان سے تکلیف دینے والا پکا مسلمان نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اپنی حرکتوں سے دوسروں کو پریشان کرنے والا بھی سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ عیب جوئی کرتا ہے اور دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ، ان کی نظر صرف لوگوں کی خامیوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی خامیاں اور لوگوں کی برائیاں۔ خامیوں پر نظر اگر اصلاح کے مقصد سے ہو، خیر خواہی کے مقصد سے ہو، اور اس کو اکیلے میں سمجھایا جا رہا ہے، اس کو اچھے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ محمود چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ مگر یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں، اصلاح کی غرض سے نہیں، بلکہ دوسروں کی برائی کرنے کے لیے اور دوسروں کے نقائص کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو پہلی چیز، یہ بندگان خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوسری چیز بتائی گئی الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، مال روپیہ پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ مال کماتا ہے، مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، بلکہ مال اس کو حاصل ہو جائے، دولت اس کو حاصل ہو جائے، اس کی تجوری بھر جائے، یہی فکر اس کو ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ تو جمع کرتا ہے، جمع ہوتا ہے، مال کو جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، خرچ بھی نہیں کرتا ہے، جمع کر کے رکھ دیا تو اب اس کے اندر سے خرچ کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، یا دوسروں کے مشکل اوقات میں مدد کرنا، یہ سب جہاں شریعت نے خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، یہاں خرچ بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ گن گن کے رکھتا ہے۔ گن کر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو صبح میں گن کے رکھتا ہے، پھر شام ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اٹھاتا ہے، اس کو گن کے رکھتا ہے، پھر دوسرے دن ہوتا ہے تو پھر گن کے رکھتا ہے، حالانکہ صبح سے شام تک جیسا پیسہ رکھا تھا صبح میں ویسا ہی ہے، کچھ نکالا نہیں اس کے اندر سے۔ لیکن مال کی حرص اور مال کی ہوس اس کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ صبح میں رکھا، پھر اس میں خرچ بھی نہیں کیا، جیسا کا ویسا رکھا ہوا ہے، پھر بھی شام کے وقت ایک مرتبہ گن کے رکھتا اس کو۔ یعنی مال کا بہت بڑا حریص ہے، اس لیے گن گن کر رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کر کے رکھتا ہے۔ تو کہا کہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ مال کا حریص ہے، مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے بتایا گیا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، مال حاصل کرنے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے اس کی مالداری اس کو ہمیشہ دنیا کے اندر باقی رکھے گی۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مالدار ہو جائے، مال حاصل ہو جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں باقی رہیں گے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں مگر ہمیں یاد کیا جائے گا، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ مگر نادان کو پتہ نہیں ہے کہ مالدار جو خرچ نہیں کرتا ہے، جو مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا تذکرہ باقی رہ جائے مگر اچھا تذکرہ باقی نہیں رہے گا، ذکر خیر اس کا باقی نہیں رہے گا، بلکہ اگر لوگ یاد بھی کریں گے تو اس انداز میں یاد کریں گے کہ ہاں مالدار تو تھا مگر کبھی خرچ نہیں کرتا تھا، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق ہوتی ہی نہیں تھی، اس کا دل کرتا ہی نہیں تھا۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، اگر باقی رکھے گا بھی تو۔ مگر جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر خیر باقی رہے گا، باقی رکھے گا، لوگ ان کو اچھے انداز میں یاد کریں گے، لوگ ان کو دعائیں دیں گے اور لوگ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ تو کہا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر، اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ حطمہ کیا مطلب ہے؟ حطمہ جہنم کا ایک نام ہے، اور حطمہ سے نکلی ہے، حطمہ یحتم سے نکلا ہے لفظ، اور حطمہ کا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا۔ تو حطمہ کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر انسانوں کو جب ڈالا جاتا ہے تو وہ انسانوں کو چور چور کر دیتی ہے، انسانوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شخص جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور دوسروں کی ایذا رسانی کرتا ہے اور مال کا بڑا حریص ہے، بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا ہے اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حطمہ میں ڈالے گا، حطمہ میں ڈالے گا، ایسی آگ میں ڈالے گا جو اس کو چور چور کر کے رکھ دے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کس کو ڈالا جائے گا؟ لینبذن کے اندر اس آدمی کو ڈالا جائے گا جو مال جمع کرنے والا تھا، اور اسی طریقے سے اس کے مال کو بھی ڈالا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زجر و توبیخ کے لیے، اس کے مال کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، جس مال کے پیچھے وہ لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی ڈالے گا اس کے ساتھ۔ تو کلا لینبذن فی الحطمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی ڈالے گا اور اس کا جمع کیا ہوا مال اور اس کا ذخیرہ کیا ہوا مال، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ڈال دے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پھیلائے ہوئے ستونوں کے اندر ان کو جکڑ کے رکھ دیا جائے گا، اور بڑے بڑے ستونوں پر اس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حطمہ کی تفسیر بتائی ہے کہ حطمہ جو آگ ہے کیسی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ آگ کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، یہ آگ جو ہے اللہ کی آگ ہے۔ آگ کی نسبت اللہ کی طرف کیوں دی گئی ہے، آگ کی اضافت اللہ کی طرف کیوں دی گئی ہے؟ یہ بتانے کے لیے دی گئی ہے کہ یہ جو جہنم ہے جس میں جلیں گے اور جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا ہے، اللہ ان کو یہ سزا دے رہا ہے، اور اللہ ان کو اس آگ میں بھوننے والا ہے، جلانے والا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ میں ان کو جلا رہا ہے تو وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو اس آگ میں جلایا جائے۔ یہ آگ ان کی برابر کی سزا ہے، آگ برابر کی سزا ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے ایسا عمل کیا تھا، ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو اس آگ میں ڈال رہا ہے، جو کہ عادل ہے، احکم ہے، جو انصاف پسند ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے سینوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ آگ ایسی خطرناک ہوگی کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ فؤاد کی جمع افئدۃ ہے، اور فؤاد کہا جاتا ہے انسان کے دل کو۔ انسان کا دل کہاں ہے؟ سینے میں ہے، انسان کا دل سینے میں ہے، اور چمڑی ہے، پھر سینے کی ہڈیاں ہیں، پھر اس کے اندر دل ہے۔ تو اس آگ اور دل کے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں، بہت ساری پرتیں ہیں، مگر یہ آگ ایسی خطرناک ہے کہ ان تمام چیزوں کو توڑتی ہوئی وہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور آگ کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، آگ سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، آگ ان سے باہر نہیں جائے گی اور یہ لوگ آگ سے باہر نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ہر طرف سے آگ ان پر گھیر دی جائے گی اور آگ ان پر ڈال دی جائے گی، اور ان لوگوں کو کبھی ایسا لگے گا کہ ہم اس آگ سے باہر چلے جائیں گے، ایسا ان کو محسوس ہوگا کہ ہم آگ سے باہر ہو جائیں گے، اور اس طرح سے سوچ کر یہ آگ سے باہر ہونے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، مگر دوبارہ ان کو آگ میں بھیج دیا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا،
یہ آگ ایسی ہوگی کہ جب کبھی اس آگ سے باہر جانے کی کوشش اور ارادہ کریں گے تو دوبارہ ان کو آگ میں بھیج دیا جائے گا. فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے ستونوں کے اندر اس آگ کو ڈالا جائے گا اور بڑے بڑے ستونوں سے ان لوگوں کو باندھ دیا جائے گا. یعنی آگ سے یہ لوگ نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں پائیں گے، بلکہ آگ میں جلتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان مضمون صفات کا تذکرہ کیا ہے. لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا اپنے قول و فعل سے اور اپنی حرکتوں سے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کا موجب بناتی ہے، جہنم کو اس انسان کے حق میں کر دیتی ہے اور جہنم کا مستحق ٹھہراتی ہے. اور اسی طریقے سے مال جمع کرنا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اور پھر اس کو خرچ نہ کرنا، بخالت سے کام لینا، یہ بھی ایسا وصف ہے جو انسان کو اس حطمہ کا مستحق ٹھہراتا ہے. اس کے بعد سورۃ الفیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے اندر ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا ہے. ہاتھی والوں کا تذکرہ جو ابرہہ کا لشکر تھا، حبشہ کا یہ حکمران تھا. یہ حکمران خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے اپنی ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آتا ہے، اور جب یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی ہاتھیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب نازل کرتا ہے. ہوا یہ کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، حج کرتے تھے، اور اللہ کے اس گھر کی تعظیم اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. تو جب یمن کا بادشاہ یا یمن کا حکمران دیکھا کہ لوگ ہر طرف سے اس کعبے کی زیارت کے لیے اور کعبے کی عبادت کے لیے ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آتے ہیں، اور اس کعبے کا لوگوں کے درمیان اتنا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اس نے اس خانہ کعبہ کے مقابلے میں اپنے ملک یمن میں خانہ کعبہ جیسا ایک گھر بنایا، خانہ کعبہ جیسا ایک عبادت خانہ بنایا، اور بنا کر لوگوں کو اب یہ دعوت دینے لگا کہ مکے میں جو کعبہ ہے اس کو چھوڑ دو اور اس گھر کی طرف آؤ اور اس گھر کی زیارت کرو. جب اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس طرح کا ایک گھر بنایا تو عرب کے لوگ اس کے اوپر بھڑک اٹھے، اور عرب کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اسی میں ایک شخص نے خانہ کعبہ، اس کا جو بنایا ہوا گھر تھا، وہاں جا کر کے گندگی پھیلا دی. عرب کا ایک شخص تھا، اس نے اس کے گھر میں یا اس کے گھر کے آس پاس جس کو اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنایا تھا وہاں جا کر کے گندگی پھیلا دی. جب یہ عمل ہوا تو اس یمن کے گورنر کو یہ چیز کھلنے لگی، اور پھر وہ ابرہہ کے اس حکمران کو خبر کرتا ہے کہ معاملہ ایسا ہوا ہے. تو ابرہہ کا بادشاہ، ابرہہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کا اس کے اندر تذکرہ کیا، اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے واقع ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اسی لیے سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے. یہ ہاتھیوں کو لے کر کے نکلا تھا، تو اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الفیل پڑ گیا، ہاتھیوں والا سال، جس میں ہاتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ان کا کیا انجام کیا. یہ خطاب اللہ کے نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. الم تر، اے پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کا مطلب کیا تو نے اپنی سمجھ سے، اپنی بصیرت کی آنکھوں سے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کتابوں میں پڑھ کر جو واقعہ ابرہہ کا بتایا گیا ہے، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر خطاب کیا جا رہا ہو تو اللہ کے نبی سے بھی یہی ہے کہ کیا آپ نے بصیرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے کس طرح کا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سازش کو
ان کی مکاری کو ناکام نہیں کیا۔ یہ ہاتھی والے جو اللہ کی گرگ اٹھانے کے لیے آئے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ ناکام اس طریقے سے کیا کہ خانہ کعبہ یا مکے سے بالکل قریب ایک وادی تھی، اس کا نام مغمس تھا۔ جب مغمس کی وادی میں ہاتھیوں کا یہ لشکر آیا تو ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاتھیوں کا یہ لشکر خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، اس کو ہانکا جا رہا تھا، اس پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر ہاتھی ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اپنی جگہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ مگر جب اس کو یمن کی طرف پھر دوڑایا جاتا اور یمن کی طرف اس کا رخ کر کے یمن کی طرف اس کو ہانکا جاتا تو ہاتھی اس طرف تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی سازش کو ناکام کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کے مختلف جھنڈ بھیج دیے۔ مختلف پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے، اور یہ پرندوں کا کام کیا تھا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور یہ پرندے ان کے اوپر برساتے تھے مٹی کے پتھر۔ مٹی کے پتھر سجیل کہا جاتا ہے اس مٹی کو جسے آگ پر تپایا گیا، آگ میں تپائی گئی مٹی، اس کو سجیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، اور یہ پرندے اپنے پیروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر، اور وہ پتھر بھی مٹی سے بنے ہوئے تھے، ان چھوٹے پتھروں کے ذریعے سے وہ پرندے پتھروں کو ان کے اوپر برساتے تھے، اور ان پتھروں کی مار سے، ان پتھروں کی ضرب سے یہ اتنا بڑا قافلہ ہی ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس طریقے سے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، اور یہ باریک باریک کنکریوں کے ذریعے سے جو پتھر سے بھی نہیں بنی ہے بلکہ سوکھی مٹی سے اور آگ پر تپائی گئی مٹی سے بنی ہے، ایسی کنکریوں کو پھینک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ظالموں کو ہلاک و برباد کیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان پتھروں کے برسانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ کھایا ہوا بھوسا جو اناج کا بھوسا ہوتا ہے، جو کھایا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرح بنا دیا۔ یعنی کسی اناج کے کھیت میں اگر چوپایوں کو ڈال دیا جائے، بھیڑ بکریوں کو، گائے کو ڈال دیا جائے، تو یہ گائے اور بھیڑ بکریاں اس پوری کھیتی کے اندر چرتی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑتی ہیں، ادھر سے ادھر جاتی ہیں اور اس کو چر دیتی ہیں، بالکل خراب کر دیتی ہیں۔ تو جب ان جانوروں کے نکلنے کے بعد اس کھیت کی جو حالت ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ ان کو جانوروں کے کھائے ہوئے کھیت کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ سب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کے دانے ادھر ادھر بکھرے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کھیتی بالکل خراب اور کٹی ہوئی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کا انجام کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جو اپنی طاقت و قوت کے غرور اور نشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکرانا چاہتا ہے، اللہ کے دین سے ٹکرانا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بہت بڑے لشکر کی اللہ کو ضرورت نہیں، بہت طاقتور لشکر کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کے اندر 3 رسولوں کو بھیجا، اور ان 3 رسولوں کو بستی والوں نے ان 3 رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر انہی میں سے ایک رجل صالح نیک انسان پیدا ہوا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا ہے، آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آئی، اور نہ ہم لشکر کو اتارنے والے ہیں۔ پھر کیسے ہلاک کیا گیا؟ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، بس ایک زور کی چیخ کی آواز تھی، ایک چنگھاڑ کی آواز تھی، اس آواز نے اس پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔
اس آواز کی وجہ سے وہ سب ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ خامدون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آگ کو جب بجھایا جاتا ہے تو اس کو خمدہ کہا جاتا ہے، آگ جب بجھ جائے تو اس کو خمدہ، خمدت النار، آگ بجھ گئی، تو یہ لوگ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہوگا اس ایک چیخ کی وجہ سے۔ تو انسان چاہے اپنی طاقت و قوت جتنی جمع کرنا چاہتا ہے کر لے، اور جتنی فوجوں کے ذریعے سے، جتنی طاقتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر وہ اللہ کے دین پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلکی سے ہلکی چیزوں کے ذریعے سے، معمولی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرکشی میں، ظلم کے اندر اور آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنا چاہے گا تو خطرناک طریقے سے پکڑے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش کا تعلق بھی قریش سے، مشرکین مکہ سے ہے، اور اس کا تعلق سورہ فیل سے بھی کچھ ہے۔ سورہ فیل سے بھی یہ صورت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر مکے کے لوگوں پر اور عرب کے لوگوں پر اپنے ایک احسان کا تذکرہ کیا کہ جو لشکر تمہیں ہلاک کرنے کے لیے اور تمہارے عبادت خانے کو ہلاک کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لشکر کو ناکام کیا، یہ تم پر ایک احسان ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ دوسرے احسانات بھی کیے ہیں۔ وہ دوسرے احسانات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت، کاروبار اور بزنس کا ایک بہترین نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دے رکھا تھا، جس سے تم روزی کماتے تھے، جس سے تم مال حاصل کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ناکام کر دیا، اس کو تہس نہس کر دیا، کس لیے؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اور قریش کے ساتھ قریش کے دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کرنے کے لیے موسم سرما کی تجارت کے ذریعے سے اور موسم گرما کی تجارت کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے لیے تجارت کا یہ انتظام کر رکھا تھا کہ موسم سرما میں ایک طرف جاتی تھی تجارت کے لیے، اور موسم گرما میں ایک طرف جاتی تھی تجارت کے لیے۔ جب موسم سرما ہوتا، سردی اور جاڑے کا موسم ہوتا تھا، تو یہ لوگ تجارت کی غرض سے ملک یمن کا رخ کیا کرتے تھے، یمن کے ملک کو جاتے تھے، اور یمن کے اندر بہت ساری کھیتیاں تھیں، بہت سارے اناج کے کھیت تھے، تو وہاں جا کر کے وہ اناج لیتے، اناج حاصل کرتے، اور اس طریقے کی تجارت ان کی ہوتی تھی۔ اور یمن کا علاقہ ایسا ہے، تھوڑا گرم علاقہ ہے، تو موسم سرما میں جب یہ لوگ جاتے تھے تو سردی سے بھی بچ جاتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے موسم گرما جب ہوتا تھا، گرمی کے موسم میں یہ لوگ ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ ملک شام میں بہت سارے میوجات تھے، بہت سارے پھل وغیرہ کے باغات تھے، بہت سارے فروٹس کی کھیتیاں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ موسم گرما میں یہ لوگ شام کو جاتے تھے، اور شام کو جا کر وہاں کی تجارت کیا کرتے تھے، وہاں کے پھل وغیرہ خریدتے تھے، اور اس طرح اپنی تجارت کو آگے بڑھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہاں کا ماحول اور وہاں کا موسم بھی موسم گرما کے لیے مناسب تھا، موسم گرما کے لیے مناسب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد قریش کو یہ توجہ دلا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس لیے کہ اسی نے ان پر احسانات کیے، اسی کے انعامات ان قریش کے لوگوں پر ہیں، اور یہ لوگ خانہ کعبہ کے بالکل قریب رہتے ہیں، شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ جب شہر مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کے اس گھر کے آس پاس یہ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے اوپر
شکر گزاری کا تقاضا اور بھی زیادہ بنتا ہے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعظیم اور اس کی عبادت کا حق اور زیادہ بنتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے آس پاس مکہ میں یہ لوگ رہتے ہیں اور مقدس سرزمین میں لوگ رہتے ہیں، حرم کے سرزمین میں رہتے ہیں، تو ان کو عبادت کی طرف اور زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو یہاں اس صورت سے پتہ چلا کہ جو لوگ مقدس مقامات میں رہتے ہیں، مقدس جگہوں میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی عبادت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کی معصیت کرنے سے اور بھی زیادہ بچنا چاہیے۔ اور جو شخص ان مقدس جگہوں میں عبادت کرتا ہے، ان مقدس جگہوں میں برائی کرتا ہے، تو اس برائی کی خطرناکی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس برائی کی خطرناکی اور اس برائی کی ہولناکی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر الحاد بے دینی کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم ایسے انسان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہاں پر صرف ارادہ کرنے پر یہ وعید سنائی گئی، جو صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہ وعید سنائی گئی ہے۔ تو جو مقدس مقامات میں رہتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے شکر کا اور زیادہ تقاضا ان کے اوپر بنتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک سے ان کو کھانا کھلایا، بھوک مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو نجات دلائی، خوف سے ان کو امن فراہم کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی تجارت کو فروغ دیا تھا، تجارت کیا کرتے تھے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فقر و فاقے سے بچا لیا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا کھانے پینے کا، روزی روٹی کا، اور اسی طریقے سے امن اور شانتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فراہم کی۔ مکہ شہر ایسا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمین بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا شہر بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیے ہم نے امن پسند حرم بنایا ہے، امن پسند شہر بنایا ہے، حالانکہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے ان کو اچک لیا جاتا تھا، ان کو امن نہیں تھا، امن کی دولت سے لوگ محروم تھے۔ تو ان تمام نعمتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس الہ واحد کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، مگر ان لوگوں نے اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو اور عرب کو خاص کر، اور اسی طریقے سے تمام انسانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس طریقے سے تم رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو ان نعمتوں کے فائدہ اٹھانے کا تقاضا یہ ہے کہ شکر بجا لایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے، اور اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا میں باقی رکھے، توحید اور سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔